أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وہ مشہور چار مسئلے جن میں پہلے خالقیت کا تھا، فاتحہ سے شروع ہوا، آخری مائدہ پر مکمل ہوا. دوسرا ربوبیت کا تھا، انعام سے شروع ہوا، آخری بنی اسرائیل پر مکمل ہوا. تیسرا مسئلہ اللہ کی شہنشائیت، الوہیت کاملہ کا، الوہیت مطلقہ کا، وہ کاف سے شروع ہے وہ آخری احزاب تک، صبا اور فاتر سے آخر قرآن تک وقوع قیامت ہے. یہی چار مسئلے فاتحہ کے شروع میں الحمدللہ خالقیت، رب العالمین ربوبیت، الرحمن الرحیم شہنشائیت، مالک یوم الدین وقوع قیامت اور مقصد صورت. سورہ بنی اسرائیل جو معجزات اور کرامات پر مشتمل تھی، نزول میں 50 نمبر کی ہے. موجودہ ترتیب قرآن میں 17 نمبر کی صورت ہے. اور یہ چار صورتیں کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، یہ اس مسئلے میں ہے کہ خدا کے نبی اور ولی نہ غیب دان ہیں. دیکھو اصحاب کہف کو شہر کا پتہ نہیں، اور اے پیغمبر آپ کو کل کا معلوم نہیں. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ. اور موسیٰ علیہ السلام کو ذوالقرنین کا اور خضر کا پتہ نہیں، اور ذوالقرنین کو شرق اور غرب کا پتہ نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی روح کی حقیقت نہیں جان سکتا. پیغمبر سے 5 سوالات ہوئے تھے. یوسف علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. شام کے لوگ ہیں، یہ مصر کیسے پہنچے؟ چونکہ آسمانی کتابوں میں یہ قصہ نہیں تھا، اس لیے بڑی شان سے پوچھا. اللہ نے مفصل سورہ یوسف نازل کی. دوسرا ایک روح کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا اتنے نہیں ہو کہ سمجھ سکو. تیسرا یہ کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کی تاریخی کو سرگزشت کیا ہے. اور چوتھا یہ کہ حضرت موسیٰ کس کے پاس گئے اور وہ کون تھے، اور ذوالقرنین کی کیا تاریخی سرگزشت ہے. ایک سوال کے جواب میں سورۃ یوسف آئی، دوسرا جواب روح کے ساتھ بنی اسرائیل میں دیا گیا. 3 سوالات کے جواب پر مشتمل سورہ کہف. سورۃ کہف نزول میں 59 ہے، 69 ہے، 6 اور 9. اور موجودہ ترتیب میں 18ویں سورت ہے. اس سورت میں خدا کے مقدس اور برگزیدہ کے علم غیب کی نفی ہے. سورۃ مریم میں یہ کہ متصرف نہیں، زکریا بیٹا خود نہیں بنا سکے، مریم اپنے سے مصیبت ٹال نہ سکی. اور سورہ طٰہٰ میں کہا کہ پریشان ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء میں بہت سارے پیغمبروں کی پریشانیاں ذکر کی. یہ سورہ بنی اسرائیل دعوے کی طرح سمجھ لو. معجزات و انبیاء برحق ہے، کرامات الاولیاء برحق ہے، لیکن یہ متصرف و غیبدان نہیں. اور پھر عدم علم غیب پر کہف، عدم تصرف پر مریم، ابتلاعات پر طٰہٰ، جمیع انبیاء و مرسلین میں سے مشہورین کا تذکرہ، اشد بلاءً میں گرفتار ہونا. سورہ انبیاء.
ربوت بالکل واضح ہے. ادعو اللہ ودعو الرحمن. کہف کے اصحاب اللہ کو پکارنے والے تھے، اللہ نے ان کی کرامات ظاہر کی. سورت اختتام تھی الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. اس سورت کا آغاز ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب. بندہ سبحان الذی اسری بعبدہ. قرآن کا کام نبی کی عبدیت بتانا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اور نہیں چھوڑا ہے اس قرآن میں کوئی کجی. قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ. بالکل درست کتاب ہے. قیما تاکہ ڈرا دے سخت عذاب سے اللہ کی طرف سے اور خوشخبری دے مسلمانوں کو. الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا. ہمیشہ اس میں رہیں گے. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا. اور ڈرا دے ان لوگوں کو، قرآن ڈرائے جو کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے. ما لهم به من علم. ان کو کچھ سمجھ نہیں. ولا لآبائهم. نہ ان کے بڑوں کو. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. بڑی بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے. یقولون الا کذبا. نہیں کہتے ہیں مگر نرے جھوٹ. توحید کے مقابلے میں جھوٹ ہے، سنت کے مقابلے میں بدعت ہے جس کی حقیقت دروغ پر ہے. فلعلک باخع نفسک. پس کہیں آپ قربان نہ کرے اپنے آپ کو علی آثارہم ان کے پیچھے. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اگر ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر افسوس کر کے. فلعلک باخع نفسک اسفا. تتاسف اسفا مفعول له ہے. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. اشد التاکید فی التبلیغ. اشد التاکید فی التبلیغ کا اثر ہے جان دینا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. ہم نے بنایا زمین کو، جو کچھ زمین پر ہے بناؤ سنگار زمین کا. یہ باغات، یہ مکانات، یہ آباد شہر، یہ ٹرفر. لنبلوہم ایہم احسن عملا. کیا آزمان ہے ان کو کہ کون ان میں بہترین عمل کرے گا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور ہم بنانے والے ہیں جو کچھ زمین پر ہے چٹیل میدان، کچھ بھی نہیں ہوگا. 8 آیتوں میں تمہید ہو گئی. اب مقصد کی طرف عود ہے. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آپ تعجب کرتے ہیں کیا اصحاب کہف اور رقیم ہماری قدرت کی نشانیوں میں کچھ زیادہ عجوبت ہے. پیغمبر اسلام کا تن و تنہا مکہ میں مبعوث ہونا، 13 سال وہاں مصیبتیں جھیلنا، اور تن و تنہا بما ابو بکر کے سفر ہجرت کرنا، غار سور میں رہنا، وہاں سے اکیلے مدینہ پہنچنا، مدینہ منورہ میں تمام حوالی اور اہل کتاب کے مقابلے میں مرکز اسلام قائم کرنا، مشرکین اور مسلح لوگوں سے برسر پیکار ہونے میں ہمیشہ فتیاب ہونا، یہ زیادہ عجیب ہے اصحاب کہف سے بھی. اصحاب الکہف، کہف کہتے غار کو. یہ کچھ لوگ تھے جو ظالم بادشاہ سے بچتے ہوئے عقیدے کے تحفظ کے لیے ایک غار میں جا کے پناہ گزین ہوئے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک سلایا. دقیانوس کا دور گزر گیا، بیدروس کا زمانہ آئے جو توحید کا، للہیت کا اور رشد و ہدایت کا زمانہ تھا.
یہ کب تھے؟ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے. آپ کے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان جو 571 سال ہے، شاید اس درمیانی عرصے میں یہ 309 سال ہے. اور یہ جگہ کہاں ہے؟ دنیا میں بہت سارے غار بتائے گئے. اٹلی کے اندر روم میں ایک غار ہے اس وقت، وہ اصحاب کہف کہلاتا ہے. یہ محلے کے بعض لوگ وہاں گئے ہیں، مجھے بتایا ہے. لیکن امام الاثر حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ سے فرماتے ہیں کہ یہ ایشیائے کوچک میں کوئی پہاڑ ہے. ایشیائے کوچک میں کوئی پہاڑ ہے اور اس میں غار ہے. اہم مہم تاریخ سے اس کی تائید ہوتی ہے. یہ چند نوجوان تھے جو عقید توحید پر قائم تھے. دقیانوس بادشاہ تھا جو لوگوں کو رذالت اور شرک پر آمادہ کرتا تھا. آوان سلطنت نے شکایت کی کہ چند نوجوان نہیں مانتے. بادشاہ نے سامنے بلایا. انہوں نے بادشاہ کے روبرو نعرہ توحید کا مستانہ نعرہ بلند کیا. بادشاہ کو کچھ ان کی جوانی پر، کچھ عمائد سلطنت کے ابنا ہونے پر رحم آیا اور ان کو مہلت دی. سوچ و فکر کی. یہ واپس جا کے غار میں بیٹھ گئے. اللہ نے ان پر نیند مسلط کی. 309 سال بعد اٹھے. خریداری کے لیے شہر بھیجا، وہ پکڑا گیا. یہ چاہتے تھے پتہ نہ چلے اور پتہ چل گیا. تو بزرگان دین کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے. متصرف و خود مختار نہیں. یہ سمجھتے تھے وہی زمانہ ہے اور یہ 309 سال گزرے تھے. تو شہر کے حالات سے بے خبر تھے. تو جو شہر کا حال نہ جانے وہ پورے جہان کا غیب کیا جانے. اور قرآن میں نزول سے پہلے پیغمبر آپ بھی نہیں جانتے تھے، آپ بھی غیب دان نہیں. کہف و رقیم، امام بخاری کا خیال یہ ہے کہ یہ اصحاب رقیم ہے. اور اصحاب الکہف وہ 3 آدمی ہیں جو بارش سے بچتے ہوئے ایک غار میں بیٹھ گئے تھے اور ان پر چٹان اتر گیا تھا. ہر ایک نے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کر کے اور وہ چٹان سرک گیا. ان کو اصحاب رقیم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے نام کے تختی بنا کر دقیانوس نے ایک خزانے میں رکھی، ایک غار پہ لٹکائی. جمہور کہتے ہیں کہ اصحاب الکہف یہی ہے بوجہ غار کے، اور اصحاب رقیم ہے بوجہ ان کے نام کتبے پر لکھنے کے. ام حسبتا، کیا آپ گمان کرتے ہیں، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ غار اور تختی والے ہماری آیتوں میں کچھ عجوب تھے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، جس وقت پناہ لی چند نوجوانوں نے غار میں، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے پروردگار دے ہم کو اپنے پاس سے مہربانی. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور تیار فرمائے ہمارے لیے ہمارے کاموں میں رشد و ہدایت ڈال کر. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے لگا دیے ان کے کانوں پر غار میں چند سال کی مہر. 309 سال شمسی اعتبار سے 300 تھے اور ہر 100 میں 3 قمری بڑھتے تو قمری 309 ہو گئے. ثم بعثناہم لنعلم، پھر ہم نے جگایا ان کو کہ تاکہ ہم جان لیں، یعنی دکھا دیں، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ کون سا گروہ 2 میں سے زیادہ یاد رکھتا ہے جو ٹھہرے ہیں بیزباری گنتی سالوں کی. یہ 4 آیتوں کے اندر خلاصہ بیان کیا. اب قصے کی تفصیل. نحن نقص علیک نبأہم بالحق،
ہم بتاتے آپ کو ان کا واقعہ صحیح طرح. انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو ایمان رکھتے تھے رب پر، فزدناہم ھدی، اور ہم نے ان کی ہدایت اور بڑھائی. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے مرہم رکھے ان کے دلوں پر، اذ قاموا، جب کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے. فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز نہیں بلائیں گے اس کے علاوہ کوئی معبود. لقد قلنا اذا شططا، یقیناً کہہ دیں گے اس وقت ہم سب غلط بات. اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا نہایت غلط بات. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہمارے لوگ جو بناتے ہیں اس کے علاوہ اور حاجت روا. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے ہیں اس پر دلیل واضح. فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے جو گڑے اللہ پر جھوٹ. فإذ اعتزلتموہم، جبکہ تم ان سے جدا ہو گئے ہو، آپس میں کہا. وما یعبدون الا اللہ، اور جن کو یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا. فأووا الی الکہف، جاؤ پناہ لے لو غار میں. ینشر لکم ربکم من رحمتی، دے دے گا تم کو رب رحمت سے. یحیی لکم من امرکم مرفقا، عطا کر دے گا تم کو تمہارے کاموں میں آسانی ڈال کر. مرفق، آسانی. یہ چلے گئے غار میں بیٹھ گئے اور لیٹ گئے، اور ان پر نیند آ گئی، زبردست نیند آئی. اب سوئے ہوئے وہ ترش شمسا، آپ دیکھیں گے سورج کو، اذا طلعت، جب طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم، ہٹ کے طلوع ہوتا ہے ان کے غار سے، ذات الیمین، دائیں طرف. واذا غربت، جب سورج ڈوبتا ہے، تقرضہم ذات الشمال، تو بچ کے نکلتا ہے ان سے بائیں طرف. وہم فی فجوۃ منہ، یہ شمالاً جنوباً غار میں ہے، اور یہ کھلے میدان میں، اندر سے غار کھلا. ذالک من آیات اللہ، یہ قدرت کی نشانیاں ہیں. من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، جس کو بہرا کرے، فلن تجد له ولیا مرشدا، بس ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے دوست ہدایت دینے والا. غار میں کس طرح لیتے ہیں؟ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، آپ گمان کریں گے ان کو کہ یہ جاگ رہے ہیں، آنکھیں کھلی تھی. وَهُمْ رُقُودٌ، بالکل سوئے ہوئے ہیں، راقد کی جوان. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور ہم کلٹی دیتے ان کو دائیں طرف، وَذَاتَ الشِّمَالِ، بائیں طرف، جیسے خواب میں آدمی کروٹ لیتا ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا پھیلایا ہوا ہے دونوں ہاتھ چوکٹ پر. چوکٹ پر کتا بھی جیسے مالکوں کا خیال لگتا ہے، آ کے بیٹھ گیا، وہ بھی سو گیا. سگے اصحاب کاف روز چند، پہنے کان گرفت مردم شد. اصحاب کاف کے کتے نے چند دن نیکوں کا ساتھ دیا، وہ بھی کرامت والا ہو گیا. روح المانی میں لکھا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم قلب علی ہے، قلب حسین ہے، قلب باقر ہے، قلب جعفر ہے. اور پھر شعر پڑھتے ہیں، نجا قلب و کافن فکیف لا ینجو قلب و علی. اللہ مانوسی نے کہا ہے کہ اگر حضرت علی اور حضرت حسین مان لینا کہ یہ ان کے کتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ نہیں مانیں گے. لِأَنَّهُمْ وَقُورٌ، کیونکہ یہ باولے ہیں، پاگل ہو چکے ہیں. اور یہ قاعدہ ہے کہ پاگل کتے کو مالک قتل کرے گا. فقہاء نے لکھا ہے مالک کو پہلے پتہ چلتا ہے، لہذا مالک پر فرض ہے کہ اس کو قتل کرے. لہذا علی اور حسن و حسین حق تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے خدایا قرآن کے خلاف یہ بولتے تھے، اذان میں انہوں نے اضافہ کیا، نمازیں انہوں نے کاٹی، اوقات انہوں نے برباد کیے، صحابہ کو اور بی بی عائشہ صدیقہ کو، سورہ نور کو یہ بدزنی کرتے تھے. رب کریم اور کافروں سے پہلے ان کو جہنم رسید کرے.
کہتے ہیں کہ کتے کا نام جو تھا وہ قطمیر تھا، قطمیر، اور جس شہر کے یہ رہنے والے تھے اس کا نام منبج تھا، مغرب میں ایک شہر ہے منبج۔ ابن جریر نے یہ مفہومات میں نقل کیا ہے۔ لو اطلعت علیہم، اگر آپ جان کے دیکھیں انہیں، لولیت منہم فرارا، مڑ جائیں گے ان سے بھاگتے ہوئے، کیسا روب ہے، ولملیت منہم رعبا، بھر جائیں گے ان کے روب سے۔ معاویہ نے اپنے زمانے میں وہاں پہنچے تھے، کچھ لوگ اندر بھیج رہے تھے، حضرت ابن عباس نے منع کیا یہ آیت پڑھ کر، معاویہ نے پھر بھی بھیجا، ایک ایسا جھونکا آیا کہ ان کو دور پٹخ دیا، تو ابن عباس نے آیت پڑھی، لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملیت منہم رعبا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور یوں اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ پوچھے ایک دوسرے سے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، کہنے لگا ان میں کتنا ٹھہرے ہو، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، ایک آدھ دن، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، خدا جانتے ہیں جتنا ٹھہرے ہو۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بھیج دو ایک کو روپیہ دے کر شہر، بھوک لگی تھی بہت زیادہ، اور دینار درہم نکالا، ایک کو کہا بھائی شہر جاؤ، کوئی اچھا سا کھانا دیکھ کے آؤ، خرید کے لاؤ۔ سائلین و گداگر نہیں تھے مانگنے والے، شہر اس لیے بنے ہیں ان میں ہوٹل ہے کہ غیرتی لوگ وہاں جا کے کھانا کھائے، بلا وجہ نہیں، جب ضرورت ہو، گھر نہ ہو، سفر ہو، یہ نہ کہ کسی کی گردن پہ جا کے بیٹھ جاؤ، وہ چاہے یا نہ چاہے بتوا مہمان ہے، تو چاہے یا نہ چاہے میں تیرا مہمان۔ بہت نامناسب بات ہے، جب تک گہرا تعلق اور طلب نہ ہو کسی کے یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ میں پشاور شہر تک میں کہیں نہیں ٹھہرتا، ہوٹل میں ٹھہرتا ہوں، حالانکہ 36 میل پر جہانگیرہ ہے۔ اسلام آباد میں ہوٹل میں ٹھہرتا ہوں، لاہور میں ہوٹل میں ٹھہرتا ہوں، حیدرآباد جانا ہوا تو یہاں بھی انڈس میں ٹھہرنا پڑا۔ 2-3 سال کولمبو گئے، وہاں ایک مخلص دوست کے یہاں قیام تھا، طبیعت پر بوجھ تھا۔ گزشتہ سال عزیزم منصور نے ایک بہترین ہوٹل میں بک کرایا۔ مکہ و مدینہ میں کبھی یادداشت میں کسی کے یہاں نہیں ٹھہرے۔ اللہ کے فضل سے، احسان سے اور قرآن کے معجزے اور برکت سے سب سے قریب علی شان ہوٹل میں اللہ تعالی رہنا نصیب فرماتے ہیں۔ بازار جب چلے جائے تو فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بس دیکھ لے کون سا کھانا بہتر کھانا ہو۔ بہتر کھانا کس کو کہتے ہیں؟ بوٹیوں کو، قورمے کو؟ نہیں، بہترین کھانا وہ جو حلال ہو، تو یہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بکروں کے خوشیے لے آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مچھلی کی جگہ جھینگا لے آئے۔ جن کی علامات اچھی اور نمازی اور نیک دل لگتے ہو اس سے خریدو۔